پریشان ہو، مزدور شرمندہ ہو، مزدور کی عزت کی دھجیاں اڑا دی جائے، مزدور کو حقیر سمجھا جائے، مزدور کو کمزور کم تر سمجھا جائے، فرمایا یہ جو چیزیں ہیں یہ مزدور کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت مزدور کیسے بنتا ہے؟ مزدور پیدا ہوتے مزدور نہیں ہوتا، مزدور بعد میں مزدور بنایا جاتا ہے۔ آج الحمدللہ میرا موضوع ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا صحیح معنی مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جو مزدور تمہارے پاس مزدوری کرتا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دی جائے، اس کی مزدوری نہ روکی جائے، اس کی مزدوری ٹائم پر دی جائے۔ اور دوسری بات فرمایا مزدور جو ہے اگر مالک کام زیادہ دیتا ہے، مزدوری کم دیتا ہے تو مالک گنہگار ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ مزدور سے اتنا کام لیا جائے جتنا وہ آسانی کے ساتھ کر سکے۔ یہ نہیں کہ میں اسے پیسے دے رہا ہوں، میں اسے دہاڑی دیتا ہوں تو اس سے جانور کی طرح کام لیا جائے، ورنہ اتنا کام لیا جائے جتنا وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مزدور کو کام زیادہ دے دیا جائے تو مالک کو چاہیے مزدور کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں انسان کی طاقت سے زیادہ اس کا بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی اوقات سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا، جتنا وہ آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے رب اتنا بوجھ ڈالتا ہے، رب ہو کر بھی اتنا وزن نہیں ڈالتا۔ آج مالک کو دیکھا جائے جو تانے جو باتیں مزدور کو سنائی جاتی ہیں، پریشان کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اسے طرح طرح کی گالیاں دی جاتی ہیں، یہ معلوم ہے یہ بات غلط ہے۔ اسے مزدور کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے العالمین کے صحابی رسول ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال نوکری کی ہے، 10 سال خدمت کی ہے۔ کہتے ہیں کبھی بھی محبوب کریم نے مجھے تانا نہیں دیا، کبھی بھی محبوب کریم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خلق عظیم کے پیکر محبوب نے جب بھی حضور بولے ہیں تو مسکرا کر بولے ہیں۔ حضور نے کہا مزدوروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو جیسا تم اپنے رب سے چاہتے ہو۔ ایک کمزور پر ظلم نہ کرو، اگر وہ تمہارے سامنے کمزور ہے تو تم رب کے سامنے کمزور ہو۔ اگر تم یہاں اپنی طاقت دکھاؤ گے تو وہاں تمہیں رب اپنی طاقت دکھائے گا۔ یہاں پر خوبصورت واقعہ یاد آیا، سماعت فرمائے
ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، اپنی بیوی کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک بزرگ ہے جن کی سفید داڑھی ہے اور لب پر اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب اس نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا، لڑکی ساتھ تھی، عورت ان کی ساتھ تھی، بابا تو اپنی مستی میں مست تھا، اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ بابے کا پیر لگا، ایک روڑا لگی، پیر سے لگی، وہاں سے مٹی اور اس عورت کے سر میں جا گئی۔ جب عورت زخمی ہو گئی، نوجوان کو بڑا غصہ آیا کہ میری بیوی کے سر پھٹ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے روڑا اٹھایا، بابے کے سر میں پڑا، بابے کا سر بھی پھاڑ دیا۔ اب یہ دونوں جا رہے تھے، غور کرنا، جب یہ دونوں جا رہے تھے، ابھی اپنے گھر کے قریب پہنچا، کمرے سے باہر تھا، وہاں مکان سے ایک اینٹ گری، یہ جو دورا تھا اس کے سر میں آ گئی، اس کا سر بھی پھٹ گیا۔ حیران بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ بیوی بڑی لیٹ تھی، اس نے کہا لگتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہم سے کون سی غلطی؟ اس نے کہا کہ اس بابے کو تو نے مارا ہے نا، وہ غلط ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، بابے کو تلاش کرتے ہیں، بابے سے معافی مانگتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں نکلے، دیکھا تلاش کرتے ہوئے تو دیکھا بابا ایک جنگل کے اندر بیٹھا اللہ اللہ کر رہا۔ وہ دونوں قریب آ کر بیٹھ گئے، بابا جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ بابا اپنے ذکر میں مجبور ہے، ان کی نہیں سنی۔ پھر انہوں نے کہا تو بابا نے دیکھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دے۔ بابا نے کس چیز کی معافی؟ تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ کوئی لڑائی ہوئی ہے، میں کیوں معاف کروں؟ کون سی معافی مانگ رہا ہے؟ تو بابا کو نوجوان کہنے لگا کہ آپ کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ بابا نے جب دیکھا تو خون بہ رہا ہے، بابا نے اچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا آپ کا سر کتنی دیر میں پھٹا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ کیسے ہوا؟ نوجوان نے کہا میں نے آپ کا سر پھوڑا ہے۔ بابا نے کہا کیوں بھی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ابھی تو خاموش تھا، اب بول رہا ہے، پہلے تجھے خبر نہیں تھی؟ بابا نے کہا ہاں۔ کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا ایسے ایسے بات ہے، ہم دونوں جا رہے تھے، آپ کے پیر کے ساتھ یہ روڑا لگا، اس کا میری گھر والی کا سر پھٹ گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے آپ کا سر پھوڑ دیا۔ اس نے کہا اچھا اچھا یہ بات ہے، تو اپنی بیوی سے پیار کرتا اس لیے مجھے مارا ہے؟ کہنا ہاں۔ بابا مسکرانے لگا، چہرے پہ خوشی کے آثار۔ اور میں بابا ابھی تو کہہ رہا تھا اب مسکرا رہا ہے؟ بابا نے کہا ہاں اب مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اور میں وہ کہتے اور میں تو اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا اس لیے تم نے مجھے مارا، مجھے بھی پتہ چل گیا کوئی مجھ سے بھی پیار کرنے والا ہے۔ جب سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میری بیوی کا سر پھٹا اچانک، میں نے پاڑا آپ کا، میرا کس نے پاڑا؟ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی، ورنہ کوئی مجھ سے بھی پیار کرنے والا ہے جس سے تم نے اپنی بیوی کا بدلہ مجھ سے لیا ہے، ورنہ میرا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا بدلہ اس نے تجھ سے لیا ہے۔ جب بندہ کسی کی مزدوری یا حق کھاتا ہے تو رب کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے تک اس کا حق پہنچا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا حق کھانے والا بچ جائے دنیا، حق دینا ہی پڑتا ہے، حق اسے دینا پڑے گا۔ جب بابے نے ماجرا سنا تو سمجھ آ گئی، جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے پر میں وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں میرا آپ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بار میں عرض کی یا رب العالمین آتم حضر، میں تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں۔ عدل کیا ہے؟
تو اب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چلے گئے، وہاں جا کر ایک گھاٹی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، جنگل میں پہنچے، ایک بوٹی اور کا کنارہ لے کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ذمہ دار شخص آیا، اس کا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بیگ لے کر آیا، اس نے پانی پیا اور بیگ وہیں بھول گیا۔ پانی پی کر چلا گیا، پیاسا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، وہاں ایک بچہ آیا، اس نے وہ بیگ پیسوں کا اٹھایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد ایک نتینا شخص وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جس کا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا دوبارہ واپس آیا، میں اپنے پیسے لے آیا، دیکھا تو پیسے موجود نہیں ہیں، وہاں ایک نتینا شخص بیٹھا ہے۔ جب وہ آیا تو اس نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن اڑا دی، اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یا اللہ تیرا عذر کیا ہے؟ رب نے کہا یہی تو میرا عذر ہے۔ یا اللہ یہ کیا عذر ہے؟ پیسے کس کے تھے؟ اٹھانے والا کون تھا؟ قتل ہونے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہی تو میرا عذر ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جو پہلے شخص آیا تھا پیسوں کا بیگ بھر کے لے کر آیا تھا، یہ پیسے جو تھے، اور جو بچہ اٹھا کر گیا تھا پیسے اٹھانے والا جو بچہ تھا، اس کے باپ کو اس ذمہ دار نے مارا۔ یہ مال اس بچے کا تھا جو اپنا لے گیا، اور جس کو اس نے قتل کیا نبینے کو، فرمایا یہ جو نبینا تھا، فرمایا اس نے اپنی جوانی کے اندر یہ جو ذمہ دار تھا اس کے باپ کو اس نے قتل کیا تھا۔ فرمایا دیکھ یہ ہے میرا عدل، ایسے اس کے تھے، اس کے پاس کون تھے؟ اس نبینے شخص کو یا اللہ کیوں قتل کیا؟ فرمایا جب یہ سلامت تھا اس وقت اس نے جو ذمہ دار آیا تھا اس کے باپ کو قتل کیا تھا، رب نے اس کے بدلے اسے قتل بھی کر دیا، اس کا مال بھی واپس کر۔ یہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کہا میرا عدل۔ جب بندہ کسی کی مزدوری یا حق کھاتا ہے، یاد رکھنا مرتا بعد میں دنیا میں حساب کتاب دے کے ہی جانا پڑتا، چاہے وہ حج نہ ہو یا نہ۔ مولا جی فرماتے ہیں طاقتور سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کمزور سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یا علی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یاد رکھنا کمزور سے اس لیے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کمزور جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، مال و دولت نہیں ہے، اس کے زیادہ جاننے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا جب رات کا وقت ہوگا مصلے پہ بیٹھ کر جب رب کو شکایت لگائے گا تو رب اس کی ضرور سنتا ہے۔ اس لیے کمزور سے زیادہ ڈرنا چاہیے، طاقتور سے کم ڈرنا چاہیے۔ ایک شخص تھا، اس کا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بغیر محنت کے مزدوری دے، رزق عطا فرما بغیر محنت کے، مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ دعا مانگتا رہا، صبح ہو تو یہی دعا، دوپہر ہو، کھانے کا ٹائم ہو، اٹھنے کا ٹائم ہو، بیٹھنے کا ٹائم ہو، یہی دعا کرتا یا اللہ مجھے بغیر محنت کے رزق دے دے، بغیر محنت کے رزق دے دے۔ رات ہوتی ہے، شام دن، یہی دعا۔ ایک دن ایسا ہوا دن کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، گھر بیٹھے، دروازہ بند ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ ابھی کھولا نہیں تھا کہ دروازہ کھلا، ایک گائے اندر آ گئی اس کے گھر میں۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے بغیر محنت کے مجھے مال رزق دے دیا۔ جیسے گائے اندر آئی اس نے جلدی سے چھری اٹھائی، گائے کو ذبح کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا یہ گائے کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے، میری ہے نہیں ہے، اس نے کہا میں رب سے مانگ رہا تھا، رب نے مجھے دے دیا بس۔ اس نے جلدی سے چھری اٹھائی، گائے کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد جلسی سے باہر گیا کہ میں کسائی کو بلاؤں، اس کا چمڑا بیچ کے آ جاؤں۔ جب وہ باہر نکلا دروازہ کھلا، ایک بندے نے دیکھا یہ گائے جو ذبح کی ہے یہ تو میری ہے۔
وہ بڑا حیران ہوا، یار تو بڑا ظالم بندہ ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز آ جائے، آج بھی دیکھ رہے کسی کی زمین میں کسی کی بکری چلی جائے یا مرغیاں چلی جائے، تو دیکھو اس بندے کا زبان کا اخراج کتنا پکا اور مضبوط ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ جہاں سے بکری منہ مارتی ہے کنک فصل زیادہ ہوتی ہے. خیال کرنا چاہیے اپنی چیز کو باندھنا چاہیے. ویسے جو چیز جانور درندے پرندے جو چیز ہماری کھیتی سے کھا جائیں وہ ہمارے لیے صدقہ ہے. اس نے جلدی سے گائے کو ذبح کیا. جب اس نے دیکھا تو بستی والوں مارنے والوں کو بلایا، اس نے دیکھو اسے سمجھاؤ گائے میری تھی بغیر پوچھے ذبح کر دی، اس کا چمڑا بیچ رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، اسے سمجھاؤ. زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام تھا. انہوں نے سمجھایا یار تو ویسے ہی پاگل ہے، تو ہے ہی ایسا، یار تو پھول تو لے کر گائے کس کی ہے؟ اس نے کہا میں نے رب سے دعا مانگی ہے، مجھے رب نے دی ہے، تم میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ میں تو رب سے 24 گھنٹے یہی دعا مانگ رہا ہوں، یار بغیر محنت کے مجھے مال دے دے، اللہ نے دے دیا، اللہ نے دیا، تم نے تھوڑی دیا مجھے. یہ فیصلہ چلتے چلتے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ جمع ہوئے. جس کی گائے تھی وہ بھی پہنچ گیا، جس نے گائے کو ذبح کیا وہ بھی پہنچ گیا. دونوں جب پہنچے نا وہاں تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ وہ گائے کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ میری تھی. اس نے بغیر پوچھے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا، چمڑا بیچ دیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یار گائے اس کی تھی، تو نے بغیر پوچھے ذبح کر دی. وہ رونے لگا. اس نے کہا میں تو اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ بغیر محنت کی رزق دے. جب اللہ نے مجھے رزق دے دیا، میرے اوپر زیادتی کر رہے اللہ کے نبی ہے مہربانی کے. تو جس کی گائے تھی وہ رونے لگی حضور گائے میری ہے، اور فیصلہ کہ آپ اللہ کے نبی ہے مہربانی فرمائے. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا، لوگ بھی کہہ رہے تھے یہ بندہ غلط ہے جس نے ذبح کی. حقیقت تو کوئی نہیں جانتا ہوتا، حقیقت کیا تھی. جب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کل آنا میں تم دونوں کا فیصلہ کروں گا، آج گھر میں چلے جاؤ. ایک جگہ بنائی تھی انہوں نے محراب، اس کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے. جب وہیں بیٹھتے تو اللہ سے ہم کلام ہوتے، وہی آتی انہیں بتا دیا جاتا. آپ نے عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، دعا مانگی، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، میں اس کا فیصلہ کیسے کروں؟ گائے کھانے والا کہتا ہے میں نے اللہ سے لی تھی، اللہ نے دی ہے. جس کی گائے ہے وہ رو رہا ہے کہ میری ہے. رب تعالی نے بڑی فرمائی. صبح کے لوگ جمع ہوئے، فیصلہ ہونے لگا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا جو بندہ کہتا ہے نا گائے میری تھی، اس بندے کی بھلائی اسی میں ہے خاموش ہو کر گھر میں چلا جائے، اپنی گائے نہ لے، اسے چھوڑ دے. لوگ بڑے حیران، اللہ کے نبی ہے اور فیصلہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا جو کہتا ہے نا گائے میری ہے واپس گھر چلا جائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے. اس نے کہا حضور گائے میری ہے میں کیسے چلا جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں کیا، پہلے تو میں چاہ رہا تھا تمہارا پردہ رہ جائے، اب پردہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر سن تیار ہو جا. اللہ کے نبی نے کہا یہ جو گائے تھی نا گائے، جس نے گائے کو ذبح کیا ہے، جس نے گوشت کھایا اور دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ بغیر محنت کے مال دے دے. آج بھی بہت سارے نوجوان کہہ رہے ہیں محنت نہ کرنی پڑے ایسے پیسہ آ جائے. محنت تو کرنی نہ پڑے، بلکہ اب سورت نجم کے اندر فرماتا ہے جو بندہ کوشش کرتا ہے وہی اس کے لیے ہوتا ہے. محنت کے بغیر، کوشش کے بغیر، سارے نبی کا پیارا فرمان ہے بہترین رزق وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرنے والے تھے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرانے والے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پر بکریاں چرائی ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء مزدوری کرنے والے تھے. یعنی مزدوری کرنا ملنے والی بات نہیں ہے بلکہ نبیوں کی سنت ہے. ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، ایسے نہیں کہ ایسی مار آ جائے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ محبوب علیہ السلام نے تو لوگوں کا حوصلہ بڑھایا ہے.
ایک نوجوان حضور نے اسے کہاڑا اٹھا کر دیا، پر میں کہتا ہوں ایک ہفتہ گھر میں آنا، جا کر کام کرنا، ہفتے کے بعد گھر آنا۔ حضور نے تربیت فرمائی ہے۔ ہفتے بعد جب گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں پیسے تھے، وہ خوش ہوا۔ محمود کریم نے فرمایا محنت کرو، اللہ محنت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ محمود کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، جب سلام کیا تو اس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ محمود کریم نے ایسے ہاتھ پکڑا، ہاتھ دیکھا، دیکھ کر مدینے والے مصطفیٰ نے ایسے ہاتھ کو چوم لیا۔ ساری کائنات نام مصطفیٰ چوم رہی ہے، حضور نے دور کا ہاتھ چوم رہے۔ وہ کتنا خوش ہوا، یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا یہ چھالے کیسے ہے، ہاتھ زخمی کیسے ہوا؟ یا رسول اللہ محنت کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تجھے مبارک ہو، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، محنت کرنے والا بھی اللہ کا حبیب ہے۔ حضور نے تربیت کی ہے نوجوانوں کی، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہنا۔ آج بندہ کہتا ہے بیٹھا رہتا ہے کہ نظام نرم برم ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے۔ اور جب اس نے کہا گائے والا چلا جائے جس کی گائے ہے، حضور نے فرمایا، حضرت ابو علیہ السلام نے اس نے کہا حضور بتائیں، فرمایا یہ جو گائے تھی نا، جس نے گائے کو ذبح کیا، یہ گائے اس کے والد کی، اس کا والد جو تھا وہ بڑا امیر بندہ تھا۔ یہ جو تھا نا جس نے کہا گائے میری ہے، جو اس کے پاس مزدوری کرتا تھا، نوکر تھا، اس نے کیا کیا اپنے مالوں کو قتل کیا۔ فرمایا آپ تم جنگل میں آ جو یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جی۔ فرمایا اس درخت کے نیچے اس بندے کے باپ کی لاش پڑی ہے جس نے گائے کو ذبح کیا ہے۔ یہ گائے اس کی تھی، اس کے والد کی تھی۔ اس کے والد کو جو کہہ رہا ہے گائے میری ہے، اس نے اس کے والد کو قتل کیا۔ یہ نوکر تھا، مزدور تھا، اس کا والد جو تھا مالک تھا جس نے گائے کو ذبح کیا۔ فرمایا یہ گائے بھی اس کی ہے، اب جو تیرے گھر میں مال پڑا ہے وہ سارا مال بھی اس کا ہے جس نے گائے کو ذبح کیا، وہ مال بھی اٹھا کر اس کو دے۔ یہ گائے بھی اس کی تھی، اور تو نے زیادتی کی تھی، اور میں تو تیرا پردہ رکھ رہا تھا۔ جب بندہ کسی کا حق مال کھاتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں مزدور کا حق کھانا حرام ہے۔ سب سے زیادہ ڈیوٹی کرنے والا اس دور میں کون ہے؟ جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اس کو 50-60 ہزار مل جائے، جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے 30-30 ہزار مل جائے۔ جو سب سے زیادہ ڈیوٹی کرنے والا ہے وہ عالم ہے، جس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے اور تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بھی حق کھانے والوں میں شمار ہے۔ فرمایا جتنا اس سے کام لیا جائے، قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کا فرمان کا فیصلہ ہے، فرمایا اس کا پورا پورا حق دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 3 بندوں کی طرف سے میں ان کے ساتھ وکیل بنوں گا، میں ان کا فیصلہ لڑوں گا۔ یا اللہ کون سا بندہ؟ فرمایا پہلا وہ مزدور جس سے کام زیادہ لیا جائے، مزدوری گھٹ دی جائے، اس کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں ان کا وکیل بنوں گا۔ رب کہتے ہیں میں ان کی طرف سے لڑوں گا۔ جن کی طرف رب ہو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ اسے ذلیل کر لیں، پر میں حق کھانے والا، دوسرا کسی کا مزدور کو خرید کر بیچنے والا، حضور فرماتے میں ان کی طرف ہوں گا۔ تیسرا وہ فرمایا جو کام لیتا ہے مزدوری نہیں دیتا۔ یہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں حضور فرماتے ہیں میں ان کی طرف ان کا وکیل بن کر کام مقدمہ میں لوں گا، ان کے حق میں میں آؤں گا۔ فرمایا جو کام زیادہ لے اور مزدوری کم دے اور مزدور کا حق کھا جائے، مزدور کا حق کھانے والا حق کھانا حرام اور ناجائز کام ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کی مزدوری ٹائم پر دی جائے اور جتنا کام لیا جائے اس کے مطابق مزدوری دی جائے، اور اس کو گالیاں نہ دی جائے، اس کی عزت خراب نہ کی جائے، اسے ذلیل نہ کیا جائے۔ حضور نے حق بیان کیا ہے۔ یہ جو کل کا دن گزرا ہے، چھٹی کیوں کی تھی؟ مزدوروں کا دن تھا۔ روس کے اندر 29 گھنٹے مزدوروں سے مزدوری کرائی جاتی، امریکہ کے اندر 18-20 گھنٹے مزدوری کرائی جاتی۔ جب مزدوروں نے حق کی آواز اٹھائی تو ان کو گولیوں سے اڑایا گیا، ان کی گردنیں اڑائی گئی، وہ گلیاں، وہ جگہ، وہ دیواریں خون سے آج بھی گواہی دے رہی ہیں۔ مزدور اپنے حق کے لیے نکلتا ہے، اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، تیرا یہی حق ہے، کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ جب مزدوروں نے آواز اٹھائی، اس دور سے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ تحریک چل رہی ہے، مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ فرمایا مزدور خود کام پہ ہوتا ہے، لوگ دن منا رہے ہوتے ہیں۔
اگر مزدور کام دینا چاہے تو روٹی نہیں چلتی اس دن کی، یہ مزدور کا حال۔ آج بندہ اپنا حق لینے کے لیے اگر نکلتا ہے تو اسے بند کرا دیا جاتا، خاموش ہو جا، اپنا حق بھی نہیں رہ سکتا۔ ان مالکوں سے گزارش ہے، ہر قسم کا لوگ، ورنہ مزدور کا حق کھانے والا بہت بڑا سخت بندہ ہے، ان کے خلاف حضور آئیں گے، کسی کا حق نہیں کھانا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام والسلام کا ستر وقت غلام بنائے، وہ علینا